السلام علیکم سر، میں سٹارٹ کروں؟ ہیلو، میں سٹارٹ کروں ڈاکٹر صاحب؟ میرا نام ڈاکٹر محمد ظفر ہے، اور میں پچھلے کچھ دنوں سے میں سمٹمیٹالوجیکلی ڈسکس کر رہا ہوں ٹاپکس مختلف سمٹمس میں، دو دن سے شاید میں انہیں سمٹمس کے اوپر ہی ڈسکس کر رہا ہوں۔ آج میں تھوڑا سا نا جو ہے، ویسے تو طبیب حضرات پلس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پلس ان کو کس طرح ڈائگنوسس میں ہیلپ دیتی ہے۔ میں ذرا جو ہے میڈیکل پلس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ہے پریکٹیشنر کوئی ایلوپیتھ ہے یا دوسرے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، وہ پلس کو کس طرح کر کے جو ہے ڈائگنوس میں استعمال کر سکتے ہیں، یا کس طرح کی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں وہ۔ ویسے تو طب میں تو خیر اسی پلسیشن کے اوپر ہی جو ہے مختلف قسم کے تشخیص کا انحصار کیا جاتا ہے، اور انہی کو پلس، ایک مریض کے پلس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے طب کے ماہرین جو ہے وہ اپنی ڈائگنوسس کو جو ہے فائنل کرتے ہیں، فائنلائز کرتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں ذرا جو میڈیکلی تھوڑا سا اس کو دیکھوں گا کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو کس لحاظ سے دیکھتا ہے۔ پلس بیسیکلی یہ جو ویو ہے وہ ہارٹ پمپنگ کے دوران جو آرٹریز کی الاسٹکسٹی کی وجہ سے جو آرٹریز کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے ہارٹ پمپنگ کے دوران، جو ویو بنتی ہے آرٹریز میں، اس کے دوران یہ جو ہے آرٹریز جو ہے وہ اپنی لچکدار ہونے کی وجہ سے تھڑ تھڑاتی ہیں، تو یہ اس ویو کو جو ہے وہ پلسیشن بیسیکلی ہے، یہ پلس ہے۔ اس کو مختلف مقامات، کیونکہ اناٹمیکلی آپ جانتے ہیں کہ آرٹریز جو ہوتی ہیں یہ ڈیپ ٹیشوز چلتی ہیں، وینز جو ہوتی ہیں یہ سپرفیشلی ہمیں دیکھنے میں نظر آ جاتے ہیں جس میں آئی وی لائن وغیرہ مینٹین کرتے ہیں، لیکن جو آرٹریز ہیں، جو شریانے ہیں، یہ عموماً جو ہے ڈیپ ٹیشوز ٹریول کرتے ہیں تھرو آف دی باڈی جو ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ پلسیشن جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان شریانوں کی جو تھڑ تھڑاٹ ہے یا ویو ہے، یہ اس کو کچھ خاص مقام ہے جہاں پہ اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جس طرح ریڈیل ہے، کوبائٹل ہے، بریکیل ہے، ایکسیلری، کیروٹائڈ، فیشیل، ٹیمپرل، فیمرل، پاپلیٹیل، ٹیبیل، اور جو ہے یہ ایسے مقامات آرٹریز ہیں کہ جو جہاں پہ آپ اس کی پلسیشن کو محسوس کر سکتے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہے ہم لوگ جو پلسیشن محسوس کرتے ہیں وہ ہم لوگ کلائی پہ محسوس کی جاتی ہے عموماً، یا ہم جو ہے کیروٹائڈ آرٹری سے جو نیک پہ موجود ہے پلسیشن وہاں سے ہم کر سکتے ہیں، ٹیبیل ہے۔ عموماً ڈاکٹر زاد ان جگہوں پر جو ہے زیادہ پلسیشن کو جو ہے اس کو ایگزامن کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک پلسیشن کو دیکھیں تو اس میں مختلف چیزیں ایک میڈیکل ایگزامن کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس میں جو ہے پلس ریٹ پہلے چیک کیا جاتا ہے، پھر ردم چیک کرتے ہیں، والیوم چیک کرتے ہیں پلس کا، ٹینشن چیک کرتے ہیں اس کی کہ تناؤ کتنا ہے، اور اسی طرح کریکٹر، مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں پلسیشن کے، ان کو وہ جو ہے ایگزامن کرتا ہے۔ پھر ان کو آپس میں کمپیریزنس کرتا ہے کہ کس طرح کی ٹائپ کی جو پلسیشن آ رہی ہے، تو کون کون سی کنڈیشنز میڈیکل ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا اگر ہم پہلے سب سے پہلے دیکھیں تو پلس ریٹ جو ہے اس کا میں پہلے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پلس ریٹ کیا ہے کہ جب آپ اس کا کلائی پہ آپ انگلیاں اس کے پلیس کرتے ہیں تو اس کو 1 منٹ تک جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یا ہاف منٹ تک کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کہ جتنے سٹروک پڑیں گے آپ کی فنگرز پہ اتنا اس کا جو ہے وہ پلس ریٹ آپ معلوم کریں گے کہ کتنے 1 منٹ میں یا 30 سیکنڈز میں کتنے سٹروکس آپ کے پڑے ہیں۔ عموماً جو ہے یہ 50 to 90 جو ہے پلس ریٹ، اس کو نارمل کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ جو فیٹس ہوتا ہے، جو نیونیٹل یا فیٹس ہے، اس کا 140 پر منٹ جو ہے جو ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ نیونیٹل ہے جتنا انسان جو ہے ایج وائز بڑھتا جاتا ہوتا ہے، اس کا پلس ریٹ جو ہے
وہ کاؤنٹ نیچے آتا ہوتا ہے، جو کہ عموماً جو ہے 72، بیسیکلی اب بھی میں نے جو 50 سے 90 تک پر منٹ کہا، یہ اکارڈنگ ٹو جو ہے کنڈیشن ہے فزیک کے لحاظ سے، جس طرح ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان میں جو ہے پلسیشن، اگر وہ جتنا بھی دوڑ لیں تو ان میں پلسیشن مخصوص رہتی ہے، ان کا ہارٹ بیٹ تیز نہیں ہوا کرتی، تو فزیک کے لحاظ سے میں نے اوور آل ایوریج پہلے میں نے بتائی ہے کہ 50 to 90 جو ہے وہ نارمل کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ایک ویسے اڈلٹ ایج کی بات کریں تو 72 سے 78 تک وہ کاؤنٹ پر منٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، آبزرو کی جا سکتی ہوتی ہے۔ اگر تو جو پلس ریٹ جو ہے وہ مور دین 90 ہے تو اسی ایسی کیفیت کو ٹیکیکارڈیا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو اگر 50 بلو دین 50 ہے پر منٹ پلسیشن تو اس کو بریڈیکارڈیا ایک ٹرم دی جاتی ہے کہ یہ بریڈیکارڈیا کا شکار ہے پیشنٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکیکارڈیا کا جو ہے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہوتی ہیں۔ ایک پلسیشن یا جو اس کو بڑھنے کی جو آپ کو ریٹ، آپ نے پیشنٹ کا چیک کیا اس کا پلس 90 سے ابو آ رہا ہے، تو ایسٹیمیٹڈ کون کون سی جو ہے کیفیات آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہیں یا آنی چاہیے۔ تو یہ اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں، اس کو مور دین جو 90 پلسیشن پر منٹ بڑھ جائے تو اس میں ایک تو فزیولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے بڑھنے کی۔ فزیولوجیکل فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو آفٹر ایکسرسائز ہے کہ آپ کوئی ایکسرشن کا کام کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی تھکا دینے والا کام کرتے ہیں، تو اس دوران ہارٹ بیٹ بڑھے گی، جس کے نتیجے میں پلس ریٹ آپ کو جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ آفٹر میل، کھانا کھانے کے بعد آپ کو پلسیشن بڑھ سکتی ہے، ہارٹ بیٹ بھی زیادہ تیز ہو سکتی ہے، پلسیشن بھی بڑھ سکتی ہے۔ ان ایموشنل اسٹیٹ جو ہے کہ آپ کسی قسم کے جذبات میں مبتلا ہے تو اس دوران بھی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ایموشنل جذباتی کیفیت ختم ہوتی ہے تو اس دوران پلسیشن جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین میں ڈیورنگ مینسٹریشن جو ہے اس دوران بھی پلسیشن جو ہے وہ بڑی ہوئی ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی کافی یا الکوہل وغیرہ استعمال کر لینا، اس کے نتیجے میں بھی پلسیشن نارمل سے زیادہ بڑھ آپ کو نظر آ سکتی ہے، جس کو آپ ٹیکیکارڈیا کہیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہیں فزیولوجیکل کازز ہیں جس میں ٹیکیکارڈیا ہو جایا کرتا ہے، نارمل سے پلسیشن بڑھ جایا کرتی پلس ریٹ۔ پیتھولوجیکل کنڈیشن کو اگر ہم دیکھیں، جس میں ایک چیز میں پہلے بتا کروں کہ جو فزیولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں کسی بھی فنکشن میں تبدیلی کا باعث بننے والی، تو جیسے ہی وہ ایکٹیویٹی ختم ہوتی ہے، باڈی ریلیکس فارم میں آتی ہے، تو یہ چیزیں نارمل ہو جایا کرتی ہیں، اس میں کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اگر ہم اس پلسیشن کو، ہارٹ بیٹ جو اس کا ٹیکیکارڈیا ہے اس کے بڑھنے کے دیکھیں تو پیتھولوجیکل کازز میں اس میں فیور ہے، پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، جو کہ پہلے اس دن میں نے وضاحت کی تھی کہ جو جسٹ سمٹم ہے اور مختلف ڈیزیزز کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو اگر تو باڈی کا ٹمپریچر نارمل سے بڑھ گیا تو اس دوران پلسیشن آپ کو اس کی زیادہ مل سکتی ہے، اس کا ریٹ جو ہے پلس کا وہ زیادہ بڑھ سکتا ہوتا ہے۔ انیمیا میں جو ہے سسٹمک ڈیزارڈر ہے ویسے انیمیا، اس میں پلسیشن جو ہے وہ زیادہ، پلس ریٹ زیادہ آ سکتا ہے مریض کا۔ ہائپوتھائرائڈزم، ہائپر تھائرائڈزم ہے، اس کی سکریشن ہارمون بڑی ہوئی، جو تھائرائڈ گلینڈ کی سٹیمولیٹ زیادہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے ہارمونز بڑھ گئے ہیں، تو اس میں بھی پرماننٹ انسان کا ٹیکیکارڈیا رہے گا۔ کوئی میلیگننٹ ڈیزیز ہے، جیسا کہ جو ہے بہت تکلیف دہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، یا کوئی میلیگننٹ جو ہے گروتھ ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں پلسیشن جو ہے وہ زیادہ مل سکتی ہے۔ ہارٹ فیلئر جو ہے کی طرف جا رہا ہو تو اس دوران بھی جو ہے ہارٹ سٹروک تو آپ کو زیادہ ملے گا، ہارٹ اس کا پلس ریٹ تو زیادہ ملے گا، لیکن دوسرے کریکٹرسٹکس اس میں شامل ہوں گے۔ شوق میں اگر کوئی پرسن چلا جاتا ہے، انکانشیس ہو جاتا ہے، شوق میں آ جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے ٹیکیکارڈیا جو ہے آپ آبزرو کریں گے۔ اگر ہم اس کو بریڈیکارڈیا کی بات کریں، جس میں ہارٹ ریٹ جو ہے نارمل سے کم ہو جایا کرتا ہے، تو وہ اس میں
یہ بھی دو کیٹیگریز میں آئیں گا. ایک فزیولوجیکل جو کیٹیگریز ہیں، جس میں جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے ایتھلیٹس ہیں. تو ایتھلیٹس لانگ رنرز خاص طور پہ، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ ایک جو ہے وہ آپ کو بریڈیکارڈیا کی طرف ہی نظر آئے گی، کیونکہ ان کے ایکسرسائز، ان کی ہارٹ پمپنگ جو ہے وہ فزیولوجیکلی اس میں چینجز آ جایا کرتی ہیں. دوسرے جو ہے کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں جو ہے یہ بریڈیکارڈیا فیملیل چلتا ہے. پیتھولوجیکل کازز بریڈیکارڈیا کو دیکھیں تو اس میں جو ہے اگر کوئی کمپلیٹ ہارٹ بلاک ہو گیا ہے، کسی قسم کے جو ہے پمپنگ ہی بلاک ہو رہی ہے، تو اس میں بریڈیکارڈیا ہوتا جائے گا. اگر انٹراکرینیل پریشر بڑھ گیا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو کھوپڑی سکل ہے وہاں پہ جو آرٹریز ہیں ان کی طرف کنجیشن آف بلڈ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انٹراکرینیل پریشر بڑھ جایا کرتا ہے. اس دوران بھی جو ہے بریڈیکارڈیا نظر آئے گا. ہائپوتھائرائڈزم ہے، تھائرائڈ کی ایکٹیویٹی کم ہو جائے، جس میں اس نتیجے میں اس کے ہارمونز کی بھی کمی جو ہے کم ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے بریڈیکارڈیا ہو سکتا ہے. یا ایسا کوئی میڈیسن کھا لی جائے جیسا کہ ڈیجیٹیلس وغیرہ ہے، وہ جو کہ پائزن ہے، ڈیجیٹیلس ہے، تو یا اس طرح کو ڈرگس کھا لی جائیں تو اس کے نتیجے میں بھی بریڈیکارڈیا نظر آئے گا. یا جو گروپ ایک ہوتا ہے میڈیسن کا بیٹا بلاکرس ہے، ان کے استعمال سے بھی ان کے ایڈورس ایفیکٹ کے طور پہ بریڈیکارڈیا جو ہے وہ مل سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو رکھو یا ڈاکٹر صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں کنٹینیو رکھوں یا مطلب کلوز کر دوں؟ کنٹینیو رکھوں؟ ٹھیک ہوگا سر. آگے جو اس میں جو چیز ہے وہ ریدم چیک کیا جاتا ہے. ریدم میں کیا چیک کرتے ہیں پلس کے کہ ایک سٹروک کے بعد جو ہے دوسرا سٹروک کا انٹرول جو ہے درمیان میں وہ کتنا ہے، کہ ریدمیکلی جو ہے وہ صحیح پلسیشن ہو رہی ہے کہ نہیں. بعض اوقات پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک اگر دو سٹروک لگے ہیں، ان کے درمیان جو انٹرول تھا تھرڈ سٹروک پہ آ کے پرولونگ ہو جاتا ہے، ٹائم زیادہ کنزیوم کرتا ہے. تو یہ آبزرویشن جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے. اس میں ہم ردم اس لحاظ سے ہم لوگ چیک کیا جاتا ہے. عام طور پہ جو انٹرول ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے دو بیٹس کے درمیان، یا دو جو پلسیشن کے دوران جو انٹرول ہوگا، ٹائم انٹرول ہوگا، وہ اس لحاظ سے آپ آبزرو کریں گے کہ کوئی زیادہ پرولونگ تو نہیں جا رہا، ایکول ہونا چاہیے. بعض اوقات جو ہے اگر ہم جب انسپائریشن ہوتی ہے، جب ہم سانس عموماً لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، تو پلسیشن جو ہے عام طور پہ سلائٹلی سی جو ہے وہ ریپڈ ہو جایا کرتی ہے، تیز ہو جایا کرتی ہے. اور اسی طرح جو ہے ڈیورنگ ایکسپائریشن جو ہے اس میں سانس جب انسان باہر نکالتا ہے تو اس وقت پلسیشن جو ہے وہ سلو ہو جایا کرتی ہے. لیکن یہ نارمل فنومنا ہے، اس میں کسی اب نارملٹی نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ کوئی اب آپ کاؤنٹ کریں گے کہ یہ کبھی انسپائریشن کے دوران جو ہے وہ ریپڈ ہو رہی ہے اور ایکسپائریشن کے دوران سلو ہو رہی ہے، تو یہ نارمل کاؤنٹ ہوگی. بعض اوقات جو ہے اس کے بھی آگے ٹائپس ہوا کرتی ہیں یہ ریتمس کی بھی. ریگولر ارریگولر ہارٹ ریٹ کہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ارریگولرٹیز اس میں موجود ہیں، انٹرولز جو چینج ہو رہا ہے ان کے درمیان وہ ریگولرلی جو ہے وہ آبزرو کرنے کے لحاظ سے آپ دیکھنے میں ملے کہ ایک دو بیٹ ٹھیک ہوئی، تیسری بیٹ میں انٹرول زیادہ ہوا، پھر دو بیٹ ٹھیک ہوئی، پھر تیسری پہ جا کے جو ہے اس کا بگڑا. تو یہ کہلائے گا ریگولر ارریگولر ہارٹ ریٹ. اسی طرح جو ہے دوسری اس کی ٹائپ جو ہے وہ ارریگولر
irregularly ہارٹ ریٹ کہ یہ اس میں کوئی نہیں رہتی کہ اگر ایک بیٹ اور دوسرے کے درمیان جو ہے انٹرول کتنا تھا، تھرڈ پہ کتنا آئے گا، تو اس میں وہ چیز وہ جو ہے یہ معنی نہیں رکھتی، مطلب کہ یہ اس کے یہ اس ٹائپ میں آ جائے کہ کوئی مخصوص بیٹ کے بعد انٹرول نہیں آئے گا، بلکہ وہ انٹرول کسی بیٹ کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ یہ عموماً جو ہے ردمز کا بگڑ جانا آرٹیرین فیبریلیشن میں ہو سکتا ہے، یا ملٹیپل اکٹابک بیٹس ہونا شروع ہو جاتی ہے ہارٹ ریٹس میں، ان میں ایسا ہو سکتا ہوتا ہے۔ تو یہ ہارٹ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس میں اس کی ایفیشنسی پہ کتنا کون کون سے عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے ارریگولر ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے آگے وہ ہے اس کو مزید ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ہارٹ میں ایسے کون سے چینجز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ارریگولرٹی جو ہے پلسیشن میں ہو رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا پانی پی لوں، آج میرے خیال سے کر لیتے اتنے سر، معذرت۔